السلام علیکم دوستو۔ نواز شریف کے پہلے دورے اقتدار کی بات ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا۔ یہ معاملہ تھا کوآپریٹیو سوسائٹیز کا۔ کوآپریٹیو سوسائٹیز ایک انویسٹمنٹ بینک جیسا منصوبہ تھا جس میں کوئی بھی سرمایہ کاری کر سکتا تھا۔ شروع میں یہ اتنا مقبول ہوا کہ لاکھوں لوگوں نے پیسے جمع کروائے، بلکہ بہت سے تو ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی عمر بھر کی پونجی اس آس میں جمع کروا دی کہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ دوستوں، سرمایہ کاری کرنے والوں میں اکثریت مڈل کلاس کی تھی، جو منصوبے کے سرکاری سرپرستی میں ہونے کی وجہ سے بے فکر تھے۔ ان لوگوں نے کچھ عرصہ تو منافع کمایا، لیکن پھر اچانک یہ سوسائٹیز مختلف مسائل کا شکار ہو کر بند ہونے لگیں۔ سرمایہ لگانے والوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ سرمایہ کاروں میں اکثریت پنجاب اور کشمیر سے تھی، اور یہی میاں نواز شریف کا مضبوط ووٹ بینک تھا۔ لیکن سوسائٹیز کے بند ہونے سے لاکھوں لوگوں کا نواز حکومت سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی گئی تھی، ان میں شریف فیملی کی اتفاق فاؤنڈریز شامل تھی۔ اس انکشاف پر وزیراعظم کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا، لیکن مسئلہ صرف ساکھ تک محدود نہیں تھا، رقم واپس بھی کرنا تھی۔ دوستوں، نواز شریف نے معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ نے کمیشن بنا دیا۔ کمیشن کی رپورٹ آئی تو اتفاق فاؤنڈریز کو تمام متاثرین کے اربوں روپے واپس کرنا پڑے۔ متاثرین کے واجبات تو ادا ہو گئے، لیکن حکومت کی ساکھ واپس نہ آ سکی۔ یوں لگتا تھا کہ وزیراعظم عوامی حمایت کھو رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملایا اور نواز شریف کی چھٹی کروانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ دوستوں، محترمہ بینظیر بھٹو کا اسی صدر سے ہاتھ ملانا، جس نے ابھی 2 سال پہلے ان کی حکومت ختم کی تھی، ایک حیران کن واقعہ تھا، لیکن بینظیر بھٹو اس کی صفائیاں کئی سال تک دیتی رہیں۔ بینظیر، جنہیں دنیا پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل سمجھتی تھی، ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ وہ 2 باتوں کی وجہ سے حکومت سے بہت بیزار تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ نگران حکومت کے دور سے پیپلز پارٹی پر قائم مقدمات ابھی تک قائم تھے اور آصف علی زرداری مسلسل جیلیں اور پیشیاں بھگت رہے تھے۔ دوستو، بینظیر بھٹو بھی ایک عدالت سے دوسری کے چکر کاٹ رہی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سندھ میں ان کے مخالف وزیر اعلیٰ جام صادق تھے، جو کہ پیپلز پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کے سخت خلاف تھے اور ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ یوں وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکے تھے۔ دوستو، ان دونوں مسائل سے نجات کے لیے بینظیر بھٹو کو صدر اسحاق کی صورت میں ایک نجات دہندہ نظر آیا۔ ویسے بھی 1990 میں نواز شریف نے بینظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں صدر سے تعاون کیا تھا اور اب حساب برابر کرنے کا بہترین وقت آ گیا تھا۔ انہوں نے صدر غلام اسحاق خان سے خفیہ ڈیل کی اور نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ نواز شریف نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو بینظیر بھٹو نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ انہیں یقین تھا یا دلایا گیا تھا کہ اگر وہ 3-4 لاکھ مظاہرین اسلام آباد میں جمع کر لیں تو صدر کے پاس اسمبلیاں توڑنے کا منطقی جواز آ جائے گا۔ وزیر اعظم جانتے تھے کہ 10-12 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد دھرنا دے کر بیٹھ گئے تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بینظیر کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ نے استعفے کے مطالبے سے کم تر کوئی بات ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا نواز شریف نے رفقا سے مشورے کے بعد لانگ مارچ کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس میں ایک مشکل تھی اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی بھی مقبول عوامی پارٹی تھی، اور دوستو، ایسی پارٹی کہ جس کے ورکرز لاٹھیاں، گولیاں اور کوڑے جھیل چکے تھے، اس لیے انہیں روکنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن ایسے میں 3 افراد نے لانگ مارچ روکنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ایک تھے غلام حیدر وائیں، دوسرے تھے وزیر داخلہ چودھری شجاعت اور تیسرے تھے وزیر اعظم کے معاون خصوصی چودھری نثار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دھمکی دی کہ اگر کسی نے اسلام آباد پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ بینظیر بھٹو ایک مقبول عوامی لیڈر تھیں اور وہ ایسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں، لیکن چودھری شجاعت اور چودھری نثار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی مدد سے پیپلز پارٹی پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔
پارٹی دفاتر پر چھاپے پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کارکن جیلوں میں بند کروا دیے گئے۔ شدید کریک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے جہانگیر بدر سمیت پارٹی کے کئی رہنما روپوش ہو گئے تاکہ چھپ چھپا کر اسلام آباد پہنچ سکے۔ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود نومبر 1992 کے دوسرے ہفتے میں پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو گیا۔ پولیس نے نصرت بھٹو کے قافلے پر فائرنگ کی لیکن کارکن نہیں رکے۔ پیپلز پارٹی کو لیاقت باغ راولپنڈی جو کہ ایک عوامی مقام تھا وہاں بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن کارکن لیاقت باغ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ناکوں خاردار تاروں سے بچتی بچاتی بے نظیر بھٹو بھی کسی نہ کسی طرح سے لیاقت باغ تک پہنچ گئیں۔ دوستو، باغ کے قریب شدید لاٹھی چارج شروع ہو گیا جس کا نشانہ بے نظیر بھٹو بھی بنی۔ لاٹھی چارج کے دوران ان کی اینک ٹوٹ گئی اور وہ گرفتار ہو گئیں۔ اس وقت تک نصرت بھٹو، غلام مصطفیٰ کھر، اعتزاز احسن اور جہانگیر بدر سمیت سینکڑوں مظاہرین بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو زبردستی ایک طیارے میں بٹھا کر کراچی منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے ایک پولیس افسر کو تھپڑ جڑ دیا۔ مزاحمت کے باوجود پولیس انہیں کراچی منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قائدین کی گرفتاری کے ساتھ ہی لانگ مارچ کے غبارے ہوا سے نکل گئے اور آپ کو بتائیں کہ دن ڈھلے احتجاج ختم ہو گیا۔ لانگ مارچ وزیراعظم کو استعفے پر مجبور کرنے میں ناکام ہو چکا تھا، لیکن اس ناکامی سے بھی بے نظیر بھٹو کے حوصلے پست نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے نومبر میں ہی ٹرین مارچ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ ٹرین مارچ بھی وزیراعظم کو استعفے پر مجبور نہ کر سکا اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ادھر ٹرین مارچ ختم ہوا، ادھر صدر اسحاق خان کی صدارتی مدت بھی ختم ہونے کے قریب آ گئی۔ صدر اسحاق کو علم تھا کہ نواز شریف انہیں اگلی مدت کے لیے صدارتی امیدوار کبھی نہیں بنائیں گے۔ دوستو، اس لیے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے خفیہ مذاکرات جاری رکھے۔ مذاکرات میں طے پایا کہ صدر غلام اسحاق اپنی صدارتی مدت ختم ہونے سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ایک قومی حکومت بنائیں گے جس میں پیپلز پارٹی کو اہم وزارتیں دی جائیں گی، جبکہ بدلے میں پیپلز پارٹی غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ جنوری 1993 کی صبح آرمی چیف جاگنگ کر رہے تھے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گئے۔ ان کی موت کو قتل کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی تھی، کیونکہ جنرل آصف نواز جنجوعہ اور نواز شریف کے تعلقات سے متعلق کئی باتیں پہلے سے مشہور تھیں۔ آرمی چیف کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو رام کرنے کے لیے BMW کا تحفہ بھی پیش کیا، لیکن جنرل آصف نواز نے یہ تحفہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ دوستو، جنرل جنجوعہ کی اچانک موت ایک معمہ بنی ہوئی تھی۔ ان کی اہلیہ نے نواز شریف پر الزام لگایا کہ وزیر اعظم نے ان کے شوہر کو قتل کروایا ہے۔ ایک امریکی ادارے نے تحقیقات سے بتایا کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے ٹوتھ برش کے بالوں میں زہر کی مقدار پائی گئی ہے۔ اس انکشاف کے بعد جنرل جنجوعہ کی لاش کو قبر سے نکالنا پڑا۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا جس کے نمونے امریکی، برطانوی اور فرانسیسی ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کیے۔ دوستو، ان کی مشترکہ رپورٹ میں جنرل جنجوعہ کی موت کو ایک حادثہ قرار دیا گیا اور لکھا گیا کہ ان کے جسم سے زہر کے شواہد نہیں ملے۔ دوستو، اس کے بعد جنرل جنجوعہ کی جگہ نئے آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ تھے۔ آئینی طور پر انہیں بھی صدر مملکت نے ہی تعینات کیا تھا اور وزیر اعظم سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ یہ بات بھی دونوں رہنماؤں میں تنازع کا ایک باعث بنی رہی۔ اپریل 1993 تک صدر مملکت اور وزیر اعظم کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ غلام اسحاق خان نواز شریف سے ملاقات تک کے روادار نہیں تھے۔ غلام اسحاق خان کے اپنے الفاظ میں دونوں کے درمیان تعلقات پاک بھارت سے بھی زیادہ کشیدہ ہو چکے تھے، تو ایسے میں اپوزیشن لیڈر نے صدر مملکت سے ہاتھ ملا لیا۔ وہ حکومت گرانے کے لیے بہت بے چین تھیں، اتنی بے چین کہ انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کے استعفے تک صدر غلام اسحاق خان کو جمع کروا دیے۔ ایسے میں وہ ہوا جو دنیا کی جمہوری تاریخ میں شاید ہی کسی نے سنا یا دیکھا ہو۔ ایک وزیر اعظم نے اپنے ہی صدر مملکت کے خلاف قوم سے خطاب کیا۔ 17 اپریل 1993 کو ٹی وی اور ریڈیو پر وزیر اعظم کا قوم سے خطاب نشر ہوا۔ دوستو، یہ خطاب ایک زوردار تقریر تھی جس میں ایوان صدر کو سازشوں کا گھر قرار دیا گیا۔
نواز شریف نے ایوان صدر پر الزام لگایا کہ ان کے ساتھیوں کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم بنانے کے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسلام آباد میں 10-15 وزیر اعظم اپنے لیے وزراء تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دوستو، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو وزیر اعظم بنانے کی آفرز کی جا رہی تھیں ان میں نواز شریف کے بھائی شہباز شریف بھی شامل تھے۔ تقریر میں انہوں نے ایوان صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا، اسمبلی نہیں توڑوں گا اور ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے بظاہر تو لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم مضبوط ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ادھر نواز شریف کا خطاب ختم ہوا، ادھر صدر مملکت نے اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو سے ایک اور طویل ملاقات کی۔ اگلی صبح قومی اسمبلی 58(2)B کے تحت توڑ دی گئی، جس کے نتیجے میں نواز شریف حکومت برطرف ہو گئی۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔